बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि इमरान खान की जानिब से एक बार फिर बहुत बड़ा बहुत दबंग किस्म का बयान सामने आया है। और वो बयान ये है कि इमरान खान ने कह दिया है कि वो जनरल बाजवा को साइफर केस में गवाह बनाएंगे। साफ़ियों के साथ ये उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू थी आज अडयाला जेल में। इस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, इसको मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने आज अपनी अहलिया यानी कि बुशरा बीबी के हवाले से भी अहम स्टेटमेंट दे दी है। उनके निकाह को लेकर काफ़ी सारे बातें की जा रही थी, काफ़ी सारे मामलात ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने आज बता दिया है कि उन्होंने सबसे पहले वो कौन सा दिन था कि जब उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा देखा था। तो इस वाले से भी अहम डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ अगर सियासी सूरत-ए-हाल की बात करें तो वो भी गरमा-गर्मी अपने रूज पर है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अलायंसेस बन रही हैं। कल के जो इत्तेहादी थे सिवाय पीपल्स पार्टी के, वो आज फिर हमें एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक इंतहाई अहम मीटिंग की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ फ़ंड्स दरकार हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा था कि वजारत ख़ज़ाना फ़ंड्स मुहैया नहीं कर रही। तो इस वाले से भी आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीलॉग का आगाज़ करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दबंग किस्म के बयान से। उन्होंने कह दिया है कि साइफर केस में वो जनरल रिटायर्ड बाजवा जो कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको गवाह बनाएंगे। आज अडयाला जेल में जो तहकीकात का अमल जारी था उस दौरान एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। और उस पेशरफ्त के दौरान इमरान खान ने यह कह दिया है कि वो जनरल बाजवा को और अमरीकी सफारत खाने के अमले को, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको साइफर केस में गवाह बनाएंगे। इमरान खान की ये जो गुफ्तगू थी ये साफ़ियों के साथ थी। और ये जो आज तहकीकाती अमल था वो मुकम्मल होने के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू थी। और इसमें वो साइफर केस को डिस्कस कर रहे थे। और वो डिस्कस करते करते उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो इस केस में जनरल बाजवा को गवाह बनाएंगे। यही नहीं बल्कि इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि वो जनरल बाजवा को अडयाला जेल बुलाएंगे, यानी कि वो गवाही देने के लिए अडयाला जेल में वो आएंगे और वो उनको अडयाला जेल ला कर रहेंगे। इमरान खान का आज फिर यही कहना था कि उनके साथ जो हुआ वो एक मंसूबे के तहत हुआ। और उन्होंने खुले लफ्ज़ों में आज फिर एक बार कह दिया है कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया है। और यूँ इमरान खान का वो स्टैंस जो कि जेल जाने से पहले था वही आज भी बरकरार है। और हमें देखने में आया है कि वो उनका जो स्टांस है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और वो अब भी डटे हुए हैं कि जी जो उनके साथ हुआ, उनकी हुकूमत को गिराया गया, वो एक चाल थी। उन्होंने न सिर्फ जनरल बाजवा का नाम लिया बल्कि डोनाल्ड लू के साथ साथ अमेरिका की जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, सफारत खाने के ऑफिशियल्स हैं, उनको भी मेंशन करके उन्होंने कहा जी कि मैं उन सब को गवाह बनाऊंगा और जनरल बाजवा ने जो हमारे साथ किया वो उनके कहने पर था। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर पॉइंट करते हुए उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जो कि वतन छोड़कर चले गए थे वो लंदन से वापस ही तब आए जब ये मंसूबा बन चुका हुआ था। और लंदन से उनकी जो वापसी का अमल है ये भी उस मंसूबे का हिस्सा था जिस मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। इमरान खान ने आज बड़े दबंग अंदाज से अपने तमाम बयानात रिकॉर्ड करवाए साफ़ियों के सामने। गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपने उसी स्टांस पर मजबूत खड़े नज़र आए। और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात रिजेक्ट की है कि उनके साथ किसी के भी मुज़ाकरात नहीं हुए। तो एक बात यहाँ से तो क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान अभी तक अपने उसी स्टांस पर बरकरार हैं। साइफर केस को लेकर वो जिस स्टांस पर, जो पहले दिन उनका स्टांस था जब उन्होंने हवा में लहराते हुए साइफर सबको दिखाया था और कहा था कि ये है वो कागज़ का टुकड़ा, ये है वो साजिश जिसके तहत हमें निकाला जा रहा है, तो उस पर आज भी वो कायम हैं। तो बात करते करते उन्होंने जो बुशरा बीबी के साथ उनके निकाह को गैर शरई करार दिया जा रहा है और बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उस वाले से भी उन्होंने कमेंट किया। और उस कमेंट में उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी
اور ان کا جو نکاح ہے وہ شرعی ہے، اور ان پر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی آپس میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، جو بشریٰ بی بی کے سابق شوہر نے اس وقت آ کر انٹرویو دے کر ایک الزامات تراشی کی بات کی ہے، الزامات لگانے کی کوشش کی ہے، تو اس کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو انہوں نے پہلی بار تب دیکھا تھا جب ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا۔ تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی آج انہوں نے آ کر بڑے واضح انداز میں سٹانس اختیار کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر باتیں کی جا رہی ہیں وہ الزامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی کے جو بیٹے ہیں ان پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی والدہ کے خلاف بیان دیں۔ تو یہ جتنے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں اور جتنا بھی نکاح کو لے کر کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، عمران خان کے بقول یہ ایک الزام تراشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں یہ جو سائفر کیس کی تحقیقات کا عمل ہے یہ جاری ہے، لیکن عمران خان کی آج کی گفتگو سے لگتا ہے کہ عمران خان ابھی تک اپنے سٹانس پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ این آر او انہوں نے نہیں لیا، اور اگر وہ ایسے ڈٹے رہے تو پھر آنے والا الیکشن بڑا فیصلہ کن ہوگا۔ اور الیکشن پر بھی انہوں نے کمنٹ کیا۔ الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی ہے، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آئندہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ تو الیکشن کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ تو اوورال ان کی جو باڈی لینگویج ہے جو آج نظر آئی وہ بڑی پر اعتماد ہیں، وہ بڑی اپنے جو ان کی کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، کلیئرٹی آف ویژن ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ملکی سیاست میں ایک بار پھر میاں نواز شریف کی انٹری ہو چکی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف سینٹر آف دی انٹرسٹ بن چکے ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے چیئرمین تھے، وہ ان کا بڑا کلیدی کردار تھا پچھلی حکومت کے دوران، وہ اب پھر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج وہ لاہور پہنچے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ پر پہنچے ہیں میاں محمد نواز شریف کی، اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، اور پھر آنے والے وقت میں کچھ الائنسز جو بن رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ نون لیگ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ نون لیگ کو اوپر سے گرین سگنل ملا ہوا ہے کہ آپ کو ہم نے حکومت دینی ہے۔ اب حکومت کیسے دیں گے؟ حکومت ایسے ہی دیں گے کہ الائنسز بنیں گے، اور الائنسز میں مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ملاقات بھی اسی کڑی کی ایک کڑی کا ایک سٹیپ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف سے ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں یہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں جی، الیکشن کمیشن جس نے 8 فروری کو الیکشن کروانا ہے، اس کو بڑا مسئلہ تھا کہ ہمیں کوئی فنڈ مہیا نہیں کیا جا رہے، ہم کیسے الیکشن کروائیں گے۔ ڈیفینیٹلی جب پورے ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو اس پر بہت بڑا خرچہ آتا ہے، الیکشن کوئی سستا کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اچھا خاصا پیسہ درکار ہوتا ہے، اور پاکستان آلریڈی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، معاشی حالات انتہائی خراب ہیں پاکستان کے۔ تو اس صورتحال میں آج وزارت خزانہ کی جانب سے یہ اعتماد کرایا گیا ہے کہ ہم 2 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو درکار رقم مہیا کر دیں گے، جو ایک پازیٹیو سائن ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے تو اس کو جو درکار رقم ہے وہ ملنی چاہیے، اور پھر جتنا بڑا الیکشن پر خرچہ ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اور پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 5 سال حکومت چلتی رہے، کیونکہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں جو ایک الیکشن کروا کے پھر حکومت لانا، پھر 5 سال کم از کم اس کو سٹے کرنا چاہیے تاکہ کچھ سٹیبلٹی کی طرف ملک جا سکے۔ معاشی حالات اسی ٹائم بہتر ہوں گے جب آپ کے ملک میں ایک سٹیبل حکومت ہوگی، حکومت نون لیگ کی ہو، حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، یا پھر حکومت پی ٹی آئی کی ہو، جس کی بھی حکومت ہو، وہ الیکٹڈ حکومت ہو، اور وہ 5 سال اگر گزارے گی تو ملک کی اکانومی پر، ملک کے اوورال انٹرنیشنل ریلیشنز پر کچھ آپ کو اثرات نظر آئیں گے۔ اگر حکومتیں ایسے ہی بنتی ٹوٹتی رہیں تو پھر جو دنیا ہوتی ہے وہ آپ پر اعتبار نہیں کرتی، کوئی بزنس مین آپ پر اعتبار نہیں کرتا۔ لیٹ سپوز آپ ایک ہول سیل ڈیلر ہیں اور ایک شاپ پر آپ جاتے ہیں تو ایک دن پتہ چلتا ہے جی کہ وہاں پر اونر اکرم صاحب ہیں، دوسرے دن جاتے ہیں تو اونر ہوتے ہیں اسلم صاحب، تیسرے دن جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ دکان پھر سیل ہو گئی اور اونر شکیل صاحب ہیں آپ، چوتھے دن آپ اس دکان پر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا لین دین خراب ہو رہا ہے۔
آپ پہلے مالک سے آپ کا لین دین کلیئر نہیں ہوتا اور دوسرا مالک آ جاتا ہے، دوسرے سے آپ کا لین دین کلیئر نہیں ہوتا اور تیسرا آ جاتا ہے، تو آپ ایسی شاپ کو کچھ نہیں بیچیں گے، آپ ایسی شاپ کے ساتھ کبھی بزنس نہیں کریں گے۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہے جب ایک ملک میں ایک اسٹیبل حکومت نہیں ہوتی، 3 ماہ ایک بندہ آتا ہے تو انٹرنیشنلی آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ پھر تعاون نہیں کرتی۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے جو لین دین کے معاملات ہیں یہ کیونکہ 3 ماہ والے نہیں ہوتے، یہ ایک لانگ ٹرم آپ کے پاس اگریمنٹ ہوتا ہے، وہ سائن ہوتا ہے، اس پہ ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنل لین دین، تو وہ تبھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں کمپنیز، آپ پر اعتماد کرتے ہیں ملک، جب آپ کے ملک میں ایک اسٹیبل حکومت ہو۔ تو اسٹیبل حکومت ہونی چاہیے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، حکومت جس کی بھی ہو اسٹیبل ہو، 5 سال گزارے تو ہی اس ملک کی بہتری ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ۔